کی تاریخ میں چند ایسے واقعات ہوئے ہیں جنہوں نے نہ صرف اپنے وقت کو بدل دیا بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی مشعل راہ بن گئے۔ ان میں سب سے عظیم اور عبرت انگیز واقعہ وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بادشاہ نمرود کے درمیان پیش آیا۔ یہ ایک ایسا مناظرہ تھا جو توحید اور شرک، حق اور باطل کے درمیان ہونے والی جنگ کی تصویر پیش کرتا ہے۔ نمرود دنیا کا پہلا حکمران تھا جس نے کبریائی اور خدائی کا دعویٰ کیا اور خود کو خدا سمجھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ عظیم نبی تھے جنہوں نے سب سے بڑے ظالم کے سامنے حق کا علم بلند کیا۔ آج ہم اس واقعے کو قرآن و حدیث اور معتبر تاریخی کتابوں کی روشنی میں آسان انداز میں سمجھیں گے۔ قدیم زمانے کے عراق یعنی میسوپوٹیمیا کی سرزمین پر نظر ڈالیں تو ہمیں ایک طاقتور سلطنت نظر آتی ہے جو اپنی دولت اور اقتدار میں بے مثال تھی۔ یہ بابل یعنی بیبلون کا شہر تھا جہاں نمرود بن کنعان کی حکومت تھی۔ نمرود دنیا کا پہلا شخص تھا جس نے نہ صرف شاہی تاج پہنا بلکہ کھلم کھلا اپنی خدائی کا اعلان کیا۔ اس کا تکبر اس حد تک بڑھ گیا کہ وہ سمجھتا تھا کہ زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث کیا تاکہ وہ اپنی عقل، دلیل اور معجزات کے ذریعے نمرود کے اقتدار کی بنیادیں ہلا دیں۔ اس واقعے میں نمرود کے ساتھ مناظری آگ کے عظیم معجزے اور نمرود کی بیٹی کے ایمان لانے کے قصے شامل ہیں۔ نمرود بن کنعان بن کوشت بن حام بن نوح علیہ السلام اس عظیم سلطنت کا بانی تھا جو میسوپوٹیمیا میں موجود تھی۔ اسلامی تاریخ کے مطابق نمرود دنیا کے 4 بادشاہوں میں شامل تھا جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ ان 4 میں 2 مومن تھے اور 2 کافر۔ مومن بادشاہوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام شامل ہیں، جبکہ کافر بادشاہوں میں نمرود اور بخت نصر شامل ہیں۔ نمرود کا دور حکومت بہت طویل تھا۔ کچھ روایات کے مطابق اس نے 400 سال تک حکومت کی جبکہ کچھ کے مطابق 1000 سال تک۔ یہ طویل اقتدار اور بے پناہ دولت اس کے تکبر کا سبب بنی۔ اس نے پہلی بار اپنے سر پر سونے کا تاج رکھا اور دنیا کے سامنے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس کا اقتدار اتنا وسیع تھا کہ دنیا کے 7 اقلیم اس کے زیر نگیں تھے۔ اس نے بائبل کا مینار تعمیر کروایا تاکہ آسمان تک پہنچ کر خدا کا مقابلے کا دعویٰ کرے۔ نمرود نے اپنی سلطنت مضبوط کرنے کے لیے اقتصادی نظام کو بھی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ اس نے دنیا بھر کی خوراکی ذخائر پر قبضہ کر لیا اور صرف ان لوگوں کو غلہ دیا جو اس کی خدائی کو تسلیم کرتے تھے۔ یہ ایک اقتصادی دہشت گردی تھی جس کے ذریعے وہ لوگوں کے ایمان کو خریدنے کی کوشش کرتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، نمرود کے نجومیوں نے پیش گوئی کی کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی حکومت اور خدائی کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ اس خوف کے پیش نظر نمرود نے ہر اس سال پیدا ہونے والے لڑکے کو قتل کرنے کا حکم دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی تدبیر سب سے بہتر تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے انہیں ایک گاہ میں چھپا کر پرورش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوئے تو انہیں عقل اور توحید کی روشنی ملی۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے والد آزر اور قوم پتھر کے بتوں کی عبادت کر رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے حکمت اور محبت سے اپنے والد کو سمجھایا کہ یہ بت نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں اور نہ کسی کو نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں، مگر آزر اور قوم اپنی غلطی پر قائم رہی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ وہ قوم کو اپنے خداؤں کی بے بسی کا عملی ثبوت دکھائیں گے۔ ایک تہوار کے موقع پر جب پورا شہر جشن منا رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے بہانہ بنا کر جشن میں نہ گئے اور شہر خالی ہونے پر سب سے بڑے بت خانے میں داخل ہوئے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ بتوں کے سامنے مزیدار کھانے رکھے ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے طنز کے ساتھ پوچھا کہ تم کیوں نہیں کھاتے اور میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ پھر انہوں نے جھوٹے بتوں کو توڑ دیا اور سب سے بڑے بت کو
کو چھوڑ دیا۔ جب لوگ واپس آئے اور یہ منظر دیکھا تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے دربار میں پیش کیا۔ جب نمرود نے پوچھا کہ یہ کیا کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بڑے بت سے پوچھو کہ یہ کیا بولتا ہے۔ یہ جواب نمرود اور درباریوں کے لیے شرمندگی کا باعث ہوا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ پتھر بول نہیں سکتا۔ نمرود نے مناظرہ کرنے کے لیے ایک بڑا دربار بلایا۔ یہ مناظرہ قرآن کی سورۃ البقرہ میں بیان ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید کی دلیل پیش کی کہ میرا رب زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے جواب دیا کہ میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر تم خدا ہو تو سورج کو مغرب سے نکالو۔ نمرود خاموش ہو گیا کیونکہ یہ اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلانے کا حکم دیا۔ پورے شہر نے لکڑیاں جمع کیں اور ایک بڑی آگ جلائی۔ آگ اتنی شدید تھی کہ میلوں تک اس کی حرارت محسوس ہوتی تھی اور پرندے بھی اس کے اوپر سے نہیں گزر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلامتی دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے پاس حاضر ہو کر پوچھا کہ کیا مدد چاہیے، مگر ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے اپنے رب کی قدرت پر مکمل اعتماد ہے۔ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی، ایک حسین باغ کی صورت اختیار کر گئی۔ جانوروں نے بھی اس واقعے میں کردار ادا کیا۔ چھپکلی نے آگ کو بھڑکانے کی کوشش کی۔ جب مینڈک نے اپنا پانی ڈال کر آگ بجھانے کی کوشش کی، اللہ نے مینڈک کی نیت کو قبول فرما لیا اور اسے مارنے سے منع کیا۔ نمرود کی بیٹی رودا بھی اس آگ کے وقت وہاں موجود تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نہایت سکون کے ساتھ آگ میں ہیں اور ان کے چاروں طرف پھول کھلے ہیں تو اس نے ایمان لے کر آگ میں چھلانگ لگائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی۔ نمرود نے رودا کو شدید عذاب دیا مگر وہ ثابت قدم رہی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ رودا کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس لے جائیں۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی شادی اپنے فرزند مدان سے کر دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے پاس بھیج کر توبہ کی دعوت دی مگر ہر بار انکار ہوا۔ آخر میں نمرود نے اپنا لشکر اکٹھا کیا، لیکن اللہ نے اس کے مقابلے میں مچھر بھیجے جو اتنی بڑی تعداد میں تھے کہ دن میں اندھیرا ہو گیا اور لشکر تباہ ہو گیا۔ نمرود کو ایک مچھر کے ذریعے سزا دی گئی جو اس کے دماغ میں داخل ہوا اور اسے شدید تکلیف دی۔ اس کے بعد نمرود ذلت کے ساتھ ہلاک ہو گیا۔ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جب انسان سچا ایمان لے آئے تو دنیا کی سب سے بڑی آگ بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ حق کے راستے میں مشکلات آتی ہیں مگر اللہ اپنے بندوں کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ انسان چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اللہ کے سامنے وہ ایک مچھر کے برابر بھی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کی بیٹی رودا کا یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خاندان یا دبدبہ سب کچھ نہیں ہوتا، اصل چیز سچا ایمان ہے۔ اللہ ہم سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، آمین۔